دوستو صاحبو، ادب کی دنیا میں بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر کسی ایک مقام، ایک واقعے یا چند کرداروں کے گرد گھومتی ہیں، مگر اپنے باطن میں پورے معاشرے کی ذہنی ساخت، اخلاقی تضادات اور تہذیبی منافقت کو بے نقاب کر دیتی ہیں۔ کچھ افسانے چیخ کر نہیں بولتے، مگر ان کی خاموش طنزیہ گونج اتنی گہری ہوتی ہے کہ قاری دیر تک اس کے اثر سے باہر نہیں آ پاتا۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی کی۔ بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں۔ علم یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باہلی۔ السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، آداب۔ دوستو صاحبو، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتی کتابیں، جس میں ہم اردو افسانے اور فکشن کی بڑی آوازوں کو ان کی نمائندہ تخلیقات کے ذریعے آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ آج ہم جس افسانے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اردو افسانے کی تاریخ میں ایک ایسی تخلیق کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے سماج کے اخلاقی دعووں، تہذیبی پردیداری اور اجتماعی طرز فکر کو نہایت باریک مگر بے رحم طنز کے ساتھ پیش کیا، اور وہ ہے غلام عباس کا شہرۂ آفاق افسانہ آنندی۔ آنندی ایک ایسی کہانی ہے جو محض ایک بستی یا اس کی منتقلی کا بیان نہیں، بلکہ اس سماج کی گہری نفسیات کو سامنے لاتی ہے جو برائی کو مٹانے سے زیادہ اسے اپنی نظروں سے دور کر دینے میں عافیت محسوس کرتا ہے۔ غلام عباس نے اس افسانے میں جس بصیرت کے ساتھ انسانی رویوں، معاشرتی تضاد اور نام نہاد شرافت کی حقیقت کو آشکار کیا ہے، وہ اسے صرف ایک افسانہ نہیں رہنے دیتا، بلکہ ایک بھرپور سماجی استعارہ بنا دیتا ہے۔ آئیے آج غلام عباس کے افسانے آنندی کو صرف ایک کہانی کے طور پر نہیں، بلکہ معاشرتی منافقت، اخلاقی دکھاوے اور تہذیبی سچائی کے ایک گہرے اور فکر انگیز آئینے کے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلدیہ کا اجلاس زوروں پر تھا، ہال کھچا کھچ بھرا ہوا اور خلاف معمول ایک ممبر بھی غیر حاضر نہ تھا۔ بلدیہ کے زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ زنان بازاری کو شہر بدر کر دیا جائے، کیونکہ ان کا وجود انسانیت، شرافت اور تہذیب کے دامن پر بدنما داغ ہے۔ بلدیہ کے ایک بھاری بھرکم رکن جو ملک و قوم کے سچے خیر خواہ اور درد مند سمجھے جاتے ہیں، نہایت فصاحت سے تقریر کر رہے تھے۔ اور پھر حضرات، آپ یہ بھی خیال فرمائیے کہ ان کا قیام شہر کے ایک ایسے حصے میں ہے جو نہ صرف شہر کے بیچوں بیچ عام گزرگاہ ہے، بلکہ شہر کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بھی۔ چنانچہ ہر شریف آدمی کو چار و ناچار اس بازار سے گزرنا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں شرفا کی پاک دامن بہو بیٹیاں اس بازار کی تجارتی اہمیت کی وجہ سے یہاں آنے اور خرید و فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ صاحبان، یہ شریف زادیاں ان آبرو باختہ نیم اوریاں بیسواؤں کے بناؤ سنگار کو دیکھتی ہیں تو قدرتی طور پر ان کے دل میں بھی آرائش و دلربائی کی نئی نئی امنگیں اور ولولے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اپنے غریب شوہروں سے طرح طرح کے غازوں، لنڈوروں، زرق برق ساڑیوں اور قیمتی زیوروں کی فرمائش کرنے لگتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا پرمسرت گھر، ان کا راحت کدہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اور صاحبان، پھر آپ یہ بھی تو خیال فرمائیے کہ ہمارے نونہالان قوم جو درسگاہوں میں تعلیم پا رہے ہیں اور ان کی آئندہ ترقیوں سے قوم کی امیدیں وابستہ ہیں، اور قیاس چاہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن قوم کی کشتی کو بھنور سے نکالنے کا سہارا انہی کے سر بندھے گا، انہیں بھی صبح و شام اسی بازار سے ہو کر آنا جانا پڑتا ہے۔ یہ قہوائیں ہر وقت 12 ابھرن 16 سنگھار کیے ہر راہ رو پر بے حجابانہ نگاہ و مژہ کے تیر و سنا برساتی ہیں اور اسے دعوت حسن دیتی ہیں۔ کیا انہیں دیکھ کر ہمارے بھولے بھالے ناتجربے کار جوانی کے نشے میں محو سود و زیاں سے بے پرواہ نونہالان قوم اپنے جذبات و خیالات اور اپنی اعلیٰ سیرت کو معصیت کے مسموم اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ صاحبان، کیا ان کا حسن زاہد فریب ہمارے نونہالان قوم کو جادہ مستقیم سے بھٹکا کر ان کے دل میں گناہ کی پراسرار لذتوں کی تشنگی پیدا کر کے ایک بے کلی، ایک اضطراب، ایک ہیجان برپا نہ کر دیتا ہوگا؟
اس موقع پر ایک رکن بلدیہ جو کسی زمانے میں مدرس رہ چکے تھے اور اعداد و شمار سے خاص شغف رکھتے تھے بول اٹھے، صاحبان، واضح رہے کہ امتحانوں میں ناکام رہنے والے طلبہ کا تناسب پچھلے 5 سال کی نسبت ڈیوڑا ہو گیا ہے۔ ایک رکن نے جو چشمہ لگائے تھے اور ہفتہ وار اخبار کے مدیر اعزازی تھے تقریر کرتے ہوئے کہا، حضرات، ہمارے شہر سے روز بروز غیرت، شرافت، مردانگی، نیکوکاری اور پرہیزگاری جو ہے اٹھتی جا رہی ہے، اور اس کی بجائے بے غیرتی، نامردی، بزدلی، بدماشی، چوری اور جال سازی کا دورہ ہوتا جا رہا ہے۔ منشیات کا استعمال بڑھ گیا ہے، قتل و غارت گری، خودکشی اور دیوالیہ نکلنے کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کا سبب محض ان زنانے بازاری کا ناپاک وجود ہے، کیونکہ ہمارے بھولے بھالے شہری ان کی زلف گراگیر کے اسیر ہو کر ہوش و خرد کھو بیٹھتے ہیں اور ان کی بارگاہ تک رسائی کی زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے سے زر حاصل کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اس سعی و کوشش میں جامع انسانیت سے باہر ہو جاتے ہیں اور قبیح افعال کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جان عزیز ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا جیل خانوں میں پڑے سڑتے ہیں۔ ایک پینشن یافتہ معمر رکن جو ایک وسیع خاندان کے سرپرست تھے اور دنیا کا سرد و گرم دیکھ چکے تھے اور اب کشمکش حیات سے تھک کر باقی ماندہ عمر سستانے اور اپنے اہل و عیال کو اپنے سائے میں پنپتا ہوا دیکھنے کے متمنی تھے، تقریر کرنے کے لیے اٹھے۔ ان کی آواز لرزتی ہوئی تھی اور لہجہ فریاد کا انداز لیے ہوئے تھا۔ بولے، صاحبان، رات رات بھر ان لوگوں کے طبلے کی تھاپ، ان کی گلے بازیاں، ان کے عشاق کی دھینگا مشتی، گالی گلوچ، شور و غل، ہا ہا ہو سن سن کر آس پاس کے رہنے والے شرفا کے کان پک گئے ہیں۔ ضیق میں جان آ گئی ہے، رات کی نیند حرام ہے تو دن کا چین مفقود۔ علاوہ ازیں ان کے قرب سے ہماری بہو بیٹیوں کے اخلاق پر جو اثر پڑتا ہے اس کا اندازہ ہر صاحب اولاد خود کر سکتا ہے۔ آخری فقرہ کہتے کہتے ان کی آواز بھرا گئی اور وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکے۔ سب اراکین بلدیہ کو ان سے ہمدردی تھی، کیونکہ بدقسمتی سے ان کا مکان اس بازار حسن کے عین وسط میں واقع تھا۔ ان کے بعد ایک رکن بلدیہ نے، جو اپنی پرانی تہذیب کے علمبردار تھے اور آثار قدیمہ کو اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، تقریر کرتے ہوئے کہا، حضرات، باہر سے جو سیاح اور ہمارے احباب اس مشہور اور تاریخی شہر کو دیکھنے آتے ہیں، جب وہ اس بازار سے گزرتے ہیں اور اس کے متعلق استفسار کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہم پر گھڑوں پانی پڑ جاتا ہے۔ اب صدر بلدیہ تقریر کرنے اٹھے۔ گو قد ٹھکنا اور ہاتھ پاؤں چھوٹے چھوٹے تھے، مگر سر بڑا تھا، جس کی وجہ سے بردبار آدمی معلوم ہوتے تھے۔ لہجے میں حد درجہ متانت تھی۔ بولے، حضرات، میں اس امر میں قطعی طور پر آپ سے متفق ہوں کہ اس طبقے کا وجود ہمارے شہر اور ہماری تہذیب و تمدن کے لیے باعث صد آر ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کا تدارک کس طرح کیا جائے۔ اگر ان لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ یہ اپنا ذلیل پیشہ چھوڑ دیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ ایک صاحب بول اٹھے، یہ عورتیں شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اس پر ایک طویل فرمائشی قہقہا پڑا اور ہال کی ماتمی فضا میں یکبارگی شگفتگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ جب اجلاس میں خاموشی ہوئی تو صاحب صدر بولے، حضرات، یہ تجویز بارہا ان لوگوں کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ اس کا ان کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آسودہ اور عزت دار لوگ خاندانی حرمت و ناموس کے خیال سے انہیں اپنے گھروں میں گھسنے نہ دیں گے، اور مفلس اور ادنا طبقے کے لوگوں کو جو محض ان کی دولت کے لیے ان سے شادی کرنے پر آمادہ ہوں گے، یہ عورتیں خود منہ نہیں لگائیں گی۔ اس پر ایک صاحب بولے، بھائی، بلدیہ کو ان کے نجی معاملوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلدیہ کے سامنے تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ لوگ چاہے جہنم میں جائیں مگر اس شہر کو خالی کر دیں۔ صدر نے کہا، صاحبان، یہ بھی آسان کام نہیں ہے۔ ان کی تعداد 10-20 نہیں، سینکڑوں تک پہنچتی ہے، اور پھر ان میں سے بہت سی عورتوں کے ذاتی مکانات ہیں۔ یہ مسئلہ کوئی مہینے بھر تک بلدیہ کے زیر بحث رہا اور بالآخر تمام اراکین کی اتفاق رائے سے یہ امر قرار پایا کہ زنان بازاری کے مملوکہ مکانوں کو خرید لینا چاہیے اور انہیں رہنے کے لیے شہر سے کافی دور کوئی الگ تھلگ علاقہ دے دینا چاہیے۔
ان عورتوں نے بلدیہ کے اس فیصلے کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ بعض نے نافرمانی کر کے بھاری جرمانے اور قیدیں بھگتی، مگر بلدیہ کی مرضی کے آگے ان کی کوئی پیش نہ چلی اور چاروں ناچار صبر کر کے رہ گئیں۔ اس کے بعد ایک عرصے تک ان زنان بازاری کے مملوکہ مکانوں کی فہرستیں اور نقشے تیار ہوتے رہے اور مکانوں کے گاہک پیدا کیے جاتے رہے۔ بیشتر مکانوں کو بذریعہ نیلام فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان عورتوں کو 6 مہینے تک شہر میں اپنے پرانے ہی مکانوں میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ اس عرصے میں وہ نئے علاقے میں مکان وغیرہ بنوا سکیں۔ ان عورتوں کے لیے جو علاقہ منتخب کیا گیا وہ شہر سے 6 کوس دور تھا۔ 5 کوس تک پکی سڑک جاتی تھی اور اس سے آگے کوس بھر کا کچا راستہ تھا۔ کسی زمانے میں وہاں کوئی بستی ہوگی، مگر اب تو کھنڈروں کے سوا کچھ نہ رہا تھا، جن میں سانپوں اور چمگادڑوں کے مسکن تھے اور دن دہاڑے الو بولتا تھا۔ اس علاقے کے نواح میں کچے گھروندے والے کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، مگر کسی کا فاصلہ بھی یہاں سے 2-2.5 میل سے کم نہ تھا۔ ان گاؤں کے بسنے والے کسان دن کے وقت کھیتی باڑی کرتے یا یوں ہی پھرتے پھراتے ادھر نکل آتے، ورنہ عام طور پر اس شہر خاموشہ میں آدم ذات کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ بعض اوقات روز روشن ہی میں گیدڑ اس علاقے میں پھرتے دیکھے گئے تھے۔ 500 میں سے کچھ اوپر بیسواؤں میں سے صرف 14 ایسی تھیں جو اپنے عشاق کی وابستگی یا خود اپنی دلبستگی یا کسی اور وجہ سے شہر کے قریب آزادہ نہ رہنے پر مجبور تھیں اور اپنے دولت مند چاہنے والوں کی مستقل مالی سرپرستی کے بھروسے بادل ناخواستہ اس علاقے میں رہنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ ورنہ باقی عورتوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ یا تو اسی شہر کے ہوٹلوں کو اپنا مسکن بنائیں گی یا بظاہر پارسائی کا جامہ پہن کر شہر کے شریف محلوں کے کونوں قدروں میں جا چھپیں گی، یا پھر اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور نکل جائیں گی۔ یہ 14 بیسوائیں اچھی خاصی مالدار تھیں۔ اس پر شہر میں ان کے جو مملوکہ مکان تھے ان کے دام انہیں اچھے وصول ہو گئے تھے اور اس علاقے میں زمین کی قیمت برائے نام تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے ملنے والے دل و جان سے ان کی مالی امداد کرنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس علاقے میں جی کھول کر بڑے بڑے عالیشان مکان بنوانے کی ٹھانی۔ زمین کے قطعے صاف کرائے اور چابک دست نقشہ نویسوں سے مکان کے نقشے بنوائے گئے اور چند ہی روز میں تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ دن بھر اینٹ، مٹی، چونا، شہتیر، گارڈر اور دوسرا عمارتی سامان گاڑیوں، چھکڑوں، خچروں، گدھوں اور انسانوں پر لد کر اس بستی میں آتا اور منشی صاحب حساب کتاب کی کاپیاں بغلوں میں دبائے انہیں گنواتے اور کاپیوں میں درج کرتے۔ میر صاحب معماروں کو کام کے متعلق ہدایات دیتے، معمار مزدوروں کو ڈانٹتے ڈپٹتے، مزدور ادھر ادھر دوڑتے پھرتے، مزدورنیوں کو چلا چلا کر پکارتے اور اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے بلاتے۔ غرض سارا دن ایک شور، ایک ہنگامہ رہتا، اور سارا دن آس پاس کے گاؤں کے دیہاتی اپنے کھیتوں میں اور دیہاتوں نے اپنے گھروں میں ہوا کے جھونکوں کے ساتھ دور سے آتی ہوئی کھٹ کھٹ کی دھیمی آوازیں سنتی رہتی۔ اس بستی کے کھنڈروں میں ایک جگہ مسجد کے آثار تھے اور اس کے پاس ہی ایک کنواں تھا جو بند پڑا تھا۔ راج مزدوروں نے کچھ تو پانی حاصل کرنے اور بیٹھ کر سستانے کی غرض سے، اور کچھ ثواب کمانے اور اپنے نمازی بھائیوں کی عبادت گزاری کے خیال سے سب سے پہلے اس کی مرمت کی۔ کیونکہ یہ فائدہ بخش اور ثواب کا کام تھا، اس لیے کسی نے کچھ اعتراض نہ کیا۔ چنانچہ 2-3 روز میں مسجد تیار ہو گئی۔ دن کو 12 بجے جیسے ہی کھانا کھانے کی چھٹی ہوتی، 200-250 راج مزدور، میر عمارت، منشی اور ان بیسواؤں کے رشتہ دار یا کارندے جو تعمیر کی نگرانی پر مامور تھے اس مسجد کے آس پاس جمع ہو جاتے اور اچھا خاصا میلہ سا لگ جاتا۔ ایک دن ایک دیہاتی بڑھیا جو پاس کے کسی گاؤں میں رہتی تھی اس بستی کی خبر سن کر آ گئی۔ اس کے ساتھ ایک خرد سال لڑکا تھا۔ دونوں نے اس مسجد کے قریب ایک درخت کے نیچے گھٹیا سگریٹ، بیڑی، چنے اور گڑ کی بنی ہوئی مٹھائیوں کا خوانچہ لگا دیا۔ بڑھیا کو آئے ابھی 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک بوڑھا کسان کہیں سے ایک مٹکا اٹھا لایا اور کنویں کے پاس اینٹوں کا ایک چھوٹا سا چبوترا بنا پیسے کے 2 شکر کے شربت کے گلاس بیچنے لگا۔ ایک کنجڑے کو جو خبر ہوئی وہ ایک ٹوکرے میں خربوزے بھر کر لے آیا اور خوانچہ والی بڑھیا کے پاس بیٹھ کر لے لو خربوزے، شہر سے میٹھے خربوزے کی صدا لگانے لگا۔ ایک شخص نے کیا کیا، گھر سے سری پائے پکا دیگچی میں رکھ، خوانچے میں لگا تھوڑی سی روٹیاں، مٹی کے 2-3 پیالے اور ٹین کا ایک گلاس لے آ موجود ہوا، اور اس بستی کے کارکنوں کو جنگل میں گھر کی ہنڈیا کا مزہ چکھانے لگا۔
ظہر اور عصر کے وقت میر عمارت، منشی، معمار اور دوسرے لوگ مزدوروں سے کنویں سے پانی نکلوا کر وضو کرتے نظر آتے۔ ایک شخص مسجد میں جا کر اذان دیتا، پھر ایک کو امام بنا دیا جاتا اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ کسی گاؤں میں ایک ملا کے کان میں جو یہ بھنک پڑی کہ فلاں مسجد میں امام کی ضرورت ہے، وہ دوسرے ہی دن علی صبح ایک سبز جزدان میں قرآن شریف، پنج سورہ، رحل اور مسئلے مسائل کی چند چھوٹے چھوٹے رسالے رکھ آ موجود ہوا اور اس مسجد کی امامت باقاعدہ طور پر اسے سونپ دی گئی۔ ہر روز تیسرے پہر گاؤں کا ایک کبابی سر پر اپنے سامان کو ٹوکرا اٹھائے آ جاتا اور خوانچہ والی بڑھیا کے پاس زمین پر چولہا بنا کباب، کلیجی، دل اور گردے سیخوں پر چڑھا بستی والوں کے ہاتھ بیچتا۔ ایک بھٹیاری نے جو یہ حال دیکھا تو اپنے میاں کو ساتھ لے کر مسجد کے سامنے میدان میں دھوپ سے بچنے کے لیے بھونس کا ایک چھپر ڈال کر تنور گرم کرنے لگی۔ کبھی کبھی ایک نوجوان دیہاتی نائی پھٹی پرانی کسبت گلے میں ڈالے جوتی کی ٹھوکروں سے راستے کے روڑوں کو لڑکاتا ادھر ادھر گشت کرتا دیکھنے میں آ جاتا۔ ان بیسواؤں کے مکانوں کی تعمیر کی نگرانی ان کے رشتہ دار یا کارندے تو کرتے ہی تھے، کسی دن وہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر اپنے عشاق کے ہمراہ خود بھی اپنے اپنے مکانوں کو بنتا دیکھنے آ جاتی اور غروب آفتاب سے پہلے یہاں سے نہ جاتی۔ اس موقع پر فقیروں فقیرنیوں کی ٹولیاں نہ جانے کہاں سے آ گئیں اور جب تک خیرات نہ لے لیتی اپنی صداؤں سے برابر شور مچاتی رہتی اور انہیں بات نہ کرنے دیتی۔ کبھی کبھی شہر کے لفنگے اوباش و بیکار مباش کچھ کیا کر کے مصداق شہر سے پیدل چل کر بیسواؤں کی اس نئی بستی کی سنگن لینے آ جاتے، اور اگر اس دن بیسوائیں بھی آئی ہوتی تو ان کی عید ہو جاتی۔ وہ ان سے دور ہٹ کر ان کے گرد گرد چکر لگاتے رہتے، فقرے کستے، بے تکے قہقہے لگاتے، عجیب شکلیں بناتے اور مجنونانہ حرکتیں کرتے۔ اس روز کبابی کی خوب بکری ہوتی۔ اس علاقے میں جہاں تھوڑے ہی دن پہلے ہو کا عالم تھا، اب ہر طرف گہما گہمی اور چہل پہل نظر آنے لگی تھی۔ شروع میں اس علاقے کی ویرانی میں ان بیسواؤں کو یہاں آ کر رہنے کے خیال سے جو وحشت ہوتی تھی وہ بڑی حد تک جاتی رہی تھی، اور اب وہ ہر مرتبہ خوش اپنے مکانوں کی آرائش اور اپنے مرغوب رنگوں کے متعلق معماروں کو تاکیدیں کر جاتی تھی۔ بستی میں ایک جگہ ایک ٹوٹا پھوٹا مزار تھا جو قرائن سے کسی بزرگ کا معلوم ہوتا تھا۔ جب یہ مکان نصف سے زیادہ تعمیر ہو چکے تو ایک دن بستی کے راج مزدوروں نے کیا دیکھا کہ مزار کے پاس دھواں اٹھ رہا ہے اور ایک سرخ آنکھوں والا لمبا تڑنگا مست فقیر لنگوٹ باندھے 4 ابرو کا صفایا کرائے اس مزار کے گرد گرد پھر رہا ہے اور کنکر پتھر اٹھا کر پرے پھینک رہا ہے۔ دوپہر کو وہ فقیر ایک گڑھا لے کر کنویں پر آیا اور پانی بھر کر مزار پر لے جانے اور اسے دھونے لگا۔ ایک دفعہ جو آیا تو کنویں پر 2-3 راج مزدور کھڑے تھے۔ وہ نیم دیوانگی اور نیم فرزانگی کے عالم میں ان سے کہنے لگا، جانتے ہو وہ کس کا مزار ہے؟ کڑک شاہ پیر بادشاہ کا۔ میرے باپ دادا ان کے مجاور تھے۔ اس کے بعد اس نے ہنس کر اور آنکھوں میں آنسو بھر کر پیر کڑک شاہ کی کچھ جلالی کراماتیں بھی ان راج مزدوروں سے بیان کی۔ شام کو یہ فقیر کہیں سے مانگ تانگ کر مٹی کے 2 دیے اور سرسوں کا تیل لے آیا اور پیر کڑک شاہ کی قبر کے سرانے اور پائنتی چراغ روشن کر دیے۔ رات کو پچھلے پہر کبھی اس مزار سے اللہ ہو کا مست نعرہ سنائی دے جاتا۔ 6 مہینے گزرنے نہ پائے تھے کہ یہ 14 مکان بن کر تیار ہو گئے۔ یہ سب کے سب 2 منزلہ اور قریب ایک ہی وضع کے تھے، 7 ایک طرف اور 7 دوسری طرف۔ بیچ میں چوڑی چکلی سڑک تھی۔ ہر ایک مکان کے نیچے 4 دکانیں تھیں۔ مکان کی بالائی منزل میں سڑک کے رخ وسیع برآمدہ تھا۔ اس کے آگے بیٹھنے کے لیے کشتی نما شے نشین بنائی گئی تھی، جس کے دونوں سروں پر یا تو سنگ مرمر کے مور رقص کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے اور یا جل پریوں کے مجسمے تراشے گئے تھے، جن کا آدھا دھڑ مچھلی کا اور آدھا انسان کا تھا۔ برآمدے کے پیچھے جو بڑا کمرہ بیٹھنے کے لیے تھا، اس میں سنگ مرمر کے نازک ستون بنائے گئے تھے۔ دیواروں پر خوشنما پچیکاری کی گئی تھی۔ فرش چمکدار پتھر کا بنایا گیا تھا۔ جب سنگ مرمر کے ستونوں کے عکس اس فرش زمردی پر پڑتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا سفید براق پروں والے راج ہنسوں نے اپنی لمبی گردنیں جھیل میں ڈبو دی ہیں۔ بدھ کا شبھ دن اس بستی میں آنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس روز اس بستی کی سب بیسواؤں نے مل کر بہت بھاری نیاز دلوائی۔
بستی کے کھلے میدان میں زمین کو صاف کرا کر شامیانے نصب کر دیے گئے۔ دیگیں کھڑکنے کی آواز اور گوشت اور گھی کی خوشبو 20-20 کوس سے فقیروں اور کتوں کو کھینچ لائی۔ دوپہر ہوتے ہوتے پیر کڑک شاہ کے مزار کے پاس جہاں لنگر تقسیم کیا جانا تھا، اس قدر فقیر جمع ہو گئے کہ عید کے روز کسی بڑے شہر کی جامع مسجد کے پاس بھی نہ ہوئے ہوں گے۔ پیر کڑک شاہ کے مزار کو خوب صاف کروایا اور دھلوایا گیا اور اس پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور اس مست فقیر کو نیا جوڑا سلوا کر پہنایا گیا، جسے اس نے پہنتے ہی پھاڑ ڈالا۔ شام کو شامیانے کے نیچے دودھ سی اجلی چاندنی کا فرش کر دیا گیا۔ گاؤ تکیے، پاندان، پیکدان، پیچواں دانی اور گلاب پاش رکھ دیے گئے اور راگ رنگ کی محفل سجائی گئی۔ دور دور سے بہت سی بیسواؤں کو بلوایا گیا جو ان کی سہیلیاں یا برادری کی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کے بہت سے ملنے والے بھی آئے، جن کے لیے ایک الگ شامیانے میں کرسیوں کا انتظام کیا گیا اور ان کے سامنے کے رخ چکیں ڈال دی گئیں۔ بے شمار گیسوؤں کی روشنی سے یہ جگہ بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ ان بیسواؤں کے توندل سیاہ فام سازندے زر بفت اور کم خواب کی شیروانیاں پہنے، عطر میں بسے ہوئے پھوئے کانوں میں رکھے، ادھر ادھر مونچھوں کو تاؤ دیتے پھرتے اور زرق برق لباسوں اور تتلی کے پر سے باریک ساڑیوں میں ملبوس غازوں اور خوشبوؤں میں بسی ہوئی نازنی اٹکھیلیوں سے چلتی رات بھر رقص اور سرور کا ہنگامہ برپا رہا اور جنگل میں منگل ہو گیا۔ 2-3 دن کے بعد جب اس جشن کی تھکاوٹ اتر گئی تو یہ بیسوائیں ساز و سامان کی فراہمی اور مکانوں کی آرائش میں مصروف ہو گئیں۔ جھاڑ فانوس، ظروف بلوری، قد آدم آئینے، نواڑی پلنگ، تصویریں اور قطعات سنہری چوکھٹوں میں جڑے ہوئے لائے گئے اور قرینے سے کمروں میں لگائے گئے، اور کوئی 8 روز میں جا کر یہ مکان کیل کانٹے سے لیس ہوئے۔ یہ عورتیں دن کا بیشتر حصہ تو استادوں سے رقص و سرود کی تعلیم لینے، غزلیں یاد کرنے، دھنیں بٹھانے، سبق پڑھنے، تختی لکھنے، سینے پرونے، کاڑھنے، گراموفون سننے، استادوں کی تاش اور کیرم کھیلنے، ضلع جگت نوک جھونک سے جی بہلانے یا سونے میں گزارتی، اور تیسرے پہر غسل خانوں میں نہانے جاتی، جہاں ان کے ملازموں نے دستی پمپوں سے پانی نکال کر ٹب بھر رکھے ہوتے۔ اس کے بعد وہ بناؤ سنگھار میں مصروف ہو جاتی۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلتا، یہ مکان گیسوؤں کی روشنی سے جگمگا اٹھتے، جو جا بجا سنگ مرمر کے آدھے کھلے ہوئے کنولوں میں نہایت صفائی سے چھپائے گئے تھے، اور ان مکانوں کی کھڑکیوں اور دروازوں کے کواڑوں کے شیشے جو پھول پتیوں کی وضع کے کاٹ کر جڑے گئے تھے، ان کی قوس قزح کے رنگوں کی سی روشنیاں دور سے جھلمل جھلمل کرتی ہوئی نہایت بھلی معلوم ہوتی۔ یہ بیسوائیں بناؤ سنگھار کیے برآمدوں میں ٹہلتیں، آس پاس والیوں سے باتیں کرتیں، ہنستیں، کھلکھلاتیں۔ جب کھڑے کھڑے تھک جاتیں تو اندر کمرے میں چاندنی کے فرش پر گاؤ تکیے سے لگ کر بیٹھ جاتی۔ ان کے سازندے ساز ملاتے رہتے اور یہ چھالیاں کترتی رہتی۔ جب رات ذرا بھیگ جاتی تو ان کے ملنے والے ٹوکروں میں شراب کی بوتلیں اور پھل پھلاری لیے اپنے دوستوں کے ساتھ موٹروں یا ٹانگوں میں بیٹھ کر آتے۔ اس بستی میں جن کے قدم رکھتے ہی ایک خاص گہما گہمی اور چہل پہل ہونے لگتی۔ نغمہ و سرود، ساز کے سر، رقص کرتی ہوئی نازنینوں کے گھنگروں کی آواز قلقلے مینا میں مل کر ایک عجیب سرور کی سی کیفیت پیدا کر دیتی۔ عیش و مستی کے ان ہنگاموں میں معلوم بھی نہ ہوتا اور رات بیت جاتی۔ ان بیسواؤں کو اس بستی میں آئے ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ دکانوں کے کرایہ دار پیدا ہو گئے، جن کا کرایہ اس بستی کو آباد کرنے کے خیال سے بہت ہی کم رکھا گیا تھا۔ سب سے پہلے جو دکاندار آیا وہ وہی بڑھیا تھی جس نے سب سے پہلے مسجد کے سامنے درخت کے نیچے خوانچہ لگایا تھا۔ دکانوں کو پر کرنے کے لیے بڑھیا اور اس کا لڑکا سگریٹوں کے بہت سے ڈبے اٹھا لائے اور اسے ممبر کے طاقوں میں سجا کر رکھ دیا۔ بوتلوں میں رنگ دار پانی بھر دیا تاکہ معلوم ہو کہ شربت کی بوتلیں ہیں۔ بڑھیا نے اپنی بساط کے مطابق کاغذی پھولوں اور سگریٹ کی ڈبیوں سے بنائی ہوئی بیلوں سے دکان کی کچھ آرائش بھی کی۔ بعض ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی تصویریں بھی پرانے رسالوں سے نکال کر لئی سے دیواروں پر چپکا دیں۔ دکان کا اصل مال 2-3 قسم کے سگریٹ کے 3-3 4-4 پیکٹوں، بیڑی کے 8-10 بنڈلوں یا دیا سلائی کی نصف درجن ڈبیوں، پانی کی ڈھولی،
پینے کے تمباکو کی 3-4 ٹکیوں اور موم بتی کے نصف بنڈل سے زیادہ نہ تھا۔ دوسری دکان میں ایک بنیا، تیسری میں حلوائی اور شیر فروش، چوتھی میں قصائی، پانچویں میں کبابی اور چھٹی میں ایک کنجڑا آ بسے۔ کنجڑا آس پاس کے دیہات سے سستے داموں 4-5 قسم کی سبزیاں لے آتا اور یہاں خاصے منافع پر بیچ دیتا۔ ایک آدھ ٹوکرا پھلوں کا بھی رکھ لیتا۔ چونکہ دکان خاصی کھلی تھی، ایک پھول والا اس کی ساجی بن گیا۔ وہ دن بھر پھولوں کے ہار، گجرے اور طرح طرح کے گہنے بناتا رہتا اور شام کو انہیں چنگیر میں ڈال کر ایک ایک مکان پر لے جاتا اور نہ صرف پھول ہی بیچ آتا بلکہ ہر جگہ ایک ایک 2-2 گھڑی بیٹھ سازندوں سے گپ شپ بھی ہانک لیتا اور حقے کے دم بھی لگا آتا۔ جس دن تماش بینوں کی کوئی ٹولی اس کی موجودگی میں ہی کوٹھے پر چڑھاتی اور گانا بجانا شروع ہو جاتا تو وہ سازندوں کے ناک بھون چڑھانے کے باوجود گھنٹوں اٹھنے کا نام نہ لیتا۔ مزے مزے سے گانے پر سر دھنتا اور بے وقوفوں کی طرح ایک ایک کی صورت تکتا رہتا۔ جس دن رات زیادہ گزر جاتی اور کوئی ہار بچ جاتا تو اسے اپنے گلے میں ڈال لیتا اور بستی کے باہر گلا پھاڑ پھاڑ کر گاتا پھرتا۔ ایک دن ایک بیسوا کا باپ اور بھائی جو درزیوں کا کام جانتے تھے سینے کی ایک مشین رکھ کر بیٹھ گئے۔ ہوتے ہوتے ایک حجام بھی آ گیا اور اپنے ساتھ ایک رنگریز کو بھی لیتا آیا۔ اس کی دکان کے باہر الگنی پر لٹکتے ہوئے طرح طرح کے رنگوں کے دوپٹے ہوا میں لہراتے ہوئے آنکھوں کو بھلے معلوم ہونے لگے۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک ٹٹ پونجیے بساتی نے، جس کی دکان شہر میں چلتی نہ تھی بلکہ اسے دکان کا کرایہ نکالنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، شہر کو خیرباد کہہ کر اس بستی کا رخ کیا۔ یہاں پر اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس کے طرح طرح کے لیونڈر، قسم قسم کے پاؤڈر، صابن، کنگیاں، بٹن، سوئی، دھاگا، لیس، فیتے، خوشبودار تیل، رومال، منجن وغیرہ کی خوب بکری ہونے لگی۔ اس بستی کے رہنے والوں کی سرپرستی اور ان کے مربیانہ سلوک کی وجہ سے اسی طرح دوسرے تیسرے روز کوئی نہ کوئی ٹٹ پونجیا دکاندار، کوئی بزاز، کوئی پنساری، کوئی نیچا بند، کوئی نان بائی مندے کی وجہ سے یا شہر کے بڑھتے ہوئے کرائے سے گھبرا کر اس بستی میں آ پناہ لیتا۔ ایک بڑے میاں عطار جو حکمت میں بھی کسی قدر دخل رکھتے تھے، ان کا جی شہر کی گنجان آبادی اور حکیموں اور دواخانوں کے افراد سے جو گھبرایا تو وہ اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر شہر سے اٹھائے اور اس بستی میں ایک دکان کرائے پر لے لی۔ سارا دن بڑے میاں اور ان کے شاگرد دواؤں کے ڈبوں، شربت کی بوتلوں اور مربے، چٹنی، اچار کے بویاموں کو الماریوں اور طاقوں میں اپنے اپنے ٹھکانے پر رکھتے رہے۔ ایک طاق میں طب اکبر، قرابادن قادری اور دوسری طبی کتابیں جمع کر رکھ دی۔ کیواڑوں کی اندرونی جانب اور دیواروں کے ساتھ جو جگہ خالی بچی وہاں انہوں نے اپنے خاص الخاص مجربات کے اشتہارات سیاہ روشنائی سے جلی لکھ کر اور دفتیوں پر چپکا کر آویزاں کر دیے۔ ہر روز صبح کو بیسواؤں کے ملازم گلاس لے لے کر موجود ہوتے اور شربت بزوری، شربت بنفشہ، شربت انار اور ایسے ہی اور نزہت بخش روح افزا شربت و عرق، خمیرہ گاؤ زبان اور تقویت پہنچانے والے مربے مع ورق ہائے نقرہ لے جاتے۔ جو دکانیں بچ رہیں ان میں بیسواؤں کے بھائی بندوں اور سازندوں نے اپنی چارپائیاں ڈال دیں۔ دن بھر یہ لوگ ان دکانوں میں تاش، چوسر اور شطرنج کھیلتے، بدن پر تیل ملواتے، سبزی گھونٹتے، بٹیروں کی پالیاں کراتے، تیتروں سے سبحانہ تیری قدرت کی رٹ لگواتے اور گھڑا بجا بجا کر گاتے۔ ایک بیسوا کے سازند نے ایک دکان خالی دیکھ کر اپنے بھائی کو جو ساز بنانا جانتا تھا اس میں لا بٹھایا۔ دکان کی دیواروں کے ساتھ ساتھ کیلیں ٹھونک کر ٹوٹی پھوٹی مرمت طلب سارنگیاں، ستار، تنبورے، دلربا وغیرہ ٹانگ دیے گئے۔ یہ شخص ستار بجانے میں بھی کمال رکھتا تھا۔ شام وہ اپنی دکان میں ستار بجاتا، جس کی میٹھی آواز سن کر آس پاس کے دکاندار اپنی دکانوں سے اٹھ اٹھ کر آ جاتے اور دیر تک بت بنے ستار سنتے رہتے۔ اس ستار نواز کا ایک شاگرد تھا جو ریلوے کے دفتر میں کلرک تھا۔ اسے ستار سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جیسے ہی دفتر سے چھٹی ہوئی سیدھا سائیکل اڑاتا ہوا اس بستی کا رخ کرتا اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دکان ہی میں بیٹھ کر مشق کیا کرتا۔ غرض اس ستار نواز کے دم سے بستی میں خاصی رونق رہنے لگی۔ مسجد کے ملا جی جب تک تو یہ بستی زیر تعمیر رہی، رات کو دیہات اپنے گھر چلے جاتے رہے، مگر اب جب کہ انہیں دونوں وقت مرغن کھانا بافرات پہنچنے لگا تو وہ رات کو بھی یہیں رہنے لگے۔ رفتہ رفتہ بعض بیسواؤں کے گھروں سے بچے بھی مسجد میں پڑھنے آنے لگے، جس سے ملا جی کو روپے پیسے کی آمدنی بھی ہونے لگی۔
ایک شہر گھومنے والی گھٹیا درجے کی تھیٹریکل کمپنی کو جب زمین کے چڑھتے ہوئے کرائے اور اپنی بے مائگی کے باعث شہر میں کہیں جگہ نہ ملی تو اس نے اس بستی کا رخ کیا اور ان بے سواؤں کے مکانوں سے کچھ فاصلے پر میدان میں تمبو کھڑے کر کے ڈیرے ڈال دیے۔ اس کے ایکٹرز اداکاری کے فن سے محض نابلد تھے، ان کے ڈریس پھٹے پرانے تھے جن کے بہت سے ستارے جھڑ چکے تھے اور یہ لوگ تماشا بھی بہت دقیانوسی دکھاتے تھے، مگر اس کے باوجود یہ کمپنی چل نکلی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹکٹ کے دام بہت کم تھے۔ شہر کے مزدور پیشہ لوگ، کارخانوں میں کام کرنے والے اور غریب غربا جو دن بھر کی کڑی محنت مشقت کی کسر شور و غل، خرمستیوں اور ادنا عیاشیوں سے نکالنا چاہتے تھے، 5-5، 6-6 کی ٹولیاں بنا کر گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، ہنستے بولتے بانسری اور الغوزے بجاتے، راہ چلتوں پر آوازیں کستے، گالی گلوچ بکتے، شہر سے پیدل چل کر تھیٹر دیکھنے آتے اور لگے ہاتھوں بازار حسن کی سیر بھی کر جاتے۔ جب تک ناٹک شروع نہ ہوتا، تھیٹر کا ایک مسخرہ تمبو کے باہر ایک سٹول پر کھڑا کبھی کولے ہلاتا، کبھی منہ پھلاتا، کبھی آنکھیں مٹکاتا، عجیب عجیب حیا سوز حرکتیں کرتا جنہیں دیکھ کر یہ لوگ زور زور سے قہقہے لگاتے اور گالیوں کی صورت داد دیتے۔ رفتہ رفتہ دوسرے لوگ بھی اس بستی میں آنے شروع ہوئے، چنانچہ شہر کے بڑے بڑے چوکوں میں تانگے والے صدائیں لگانے لگے، آؤ کوئی نئی بستی کو۔ شہر سے 5 کوس تک جو پکی سڑک جاتی تھی اس پر پہنچ کر تانگے والے سواریوں سے انعام حاصل کرنے کے لالچ میں یا ان کی فرمائش پر ٹانگوں کی دوڑیں کراتے، منہ سے ہارن بجاتے، اور جب کوئی ٹانگا آگے نکل جاتا تو اس کی سواریاں ناروں سے آسمان سر پر اٹھا لیتی۔ اس دوڑ میں غریب گھوڑوں کا برا حال ہو جاتا اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے بجائے خوشبو کے پسینے کی بدبو آنے لگتی۔ رکشا والے ٹانگے والوں سے کیوں پیچھے رہتے؟ وہ ان سے کم دام پر سواریاں بٹھا ترارے بھرتے اور گھنگرو بجاتے اس بستی کو جانے لگے۔ علاوہ ازیں ہر ہفتے کی شام کو اسکولوں اور کالجوں کے طلبہ ایک ایک سائیکل پر 2 لدے جوک در جوک اس پراسرار بازار کی سیر دیکھنے آتے، جس سے ان کے خیال کے مطابق ان کے بڑوں نے خامخواہ محروم کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس بستی کی شہرت چاروں طرف پھیلنے لگی اور مکانوں اور دکانوں کی مانگ ہونے لگی۔ وہ بے سوائیں جو پہلے اس بستی میں آنے پر تیار نہ ہوتی تھیں، اب اس کی دن دگنی رات چوگنی ترقی دیکھ کر اپنی بے وقوفی پر افسوس کرنے لگی۔ کئی عورتوں نے تو جھٹ زمینیں خرید ان بے سواؤں کے ساتھ اسی وضاقتہ کے مکان بنوانے شروع کر دیے۔ علاوہ ازیں شہر کے بعض مہاجنوں نے بھی اس بستی کے آس پاس سستے داموں زمینیں خرید کر کرائے پر اٹھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کئی مکان بنوا ڈالے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فاحشہ عورتیں جو ہوٹلوں اور شریف محلوں میں روپوش تھیں، مور و ملخ کی طرح اپنے نہا خانوں سے باہر نکل آئیں اور ان مکانوں میں آباد ہو گئیں۔ بعض چھوٹے چھوٹے مکانوں میں اس بستی کے وہ دکاندار آ بسے جو عیالدار تھے اور رات کو دکانوں میں سو نہ سکتے تھے۔ اس بستی میں آبادی تو خاصی ہو گئی تھی، مگر ابھی تک بجلی کی روشنی کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ ان بیسواؤں اور بستی کے تمام رہنے والوں کی طرف سے سرکار کے پاس بجلی کے لیے درخواست بھیجی گئی، جو تھوڑے دنوں بعد منظور کر لی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ڈاک خانہ بھی کھول دیا گیا۔ ایک بڑے میاں ڈاک خانے کے باہر ایک صندوقچے میں لفافے، کارڈ اور قلم دوات رکھ بستی کے لوگوں کے خط پتر لکھنے لگے۔ ایک دفعہ بستی میں شرابیوں کی 2 ٹولیوں کا فساد ہو گیا، جس میں سوڈا واٹر کی بوتلوں، چاقوؤں اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا اور کئی لوگ سخت مجروح ہوئے۔ اس پر سرکار کو خیال آیا کہ اس بستی میں ایک تھانہ بھی کھول دینا چاہیے۔ تھیٹریکل کمپنی 2 مہینے تک رہی اور اپنی بساط کے مطابق خاصا کما لے گئی۔ اس شہر کے ایک سینما مالک نے سوچا کیوں نہ اس بستی میں بھی ایک سینما کھول دیا جائے۔ یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ اس نے جھٹ ایک موقع کی جگہ چن کر خرید لی اور جلد تعمیر کا کام شروع کرا دیا۔ چند ہی مہینوں میں سینما ہال تیار ہو گیا۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی لگوایا گیا تاکہ تماشائی اگر بائسکوپ شروع ہونے سے پہلے آ جائیں تو آرام سے باغیچے میں بیٹھ سکیں۔ ان کے ساتھ لوگ یوں ہی سستانے یا سیر دیکھنی غرض سے آ کر بیٹھنے لگے۔ یہ باغیچہ خاصی سیرگاہ بن گیا۔ رفتہ رفتہ سکے کٹورا بجاتے اس باغیچے میں آنے اور پیاسوں کی پیاس بجھانے لگے۔ سر کی تیل مالش والے نہایت گھٹیا قسم کے تیز خوشبو والے تیل کی شیشیاں واسکٹ کی جیبوں میں ٹھوسنے، کاندھے پر میلا کچیلا تولیہ ڈالے، دل پسند دل بہار مالش کی صدا لگاتے درد سر کے مریضوں کو اپنی خدمات پیش کرنے لگے۔ سینما کے مالک نے سینما ہال کی بیرونی جانب 2 مکان اور کئی دکانیں بھی بنوائیں۔ مکان میں تو ہوٹل کھل گیا جس میں رات کو قیام کرنے کے لیے کمرے بھی مل سکتے تھے
اور دکانوں میں ایک سوڈا واٹر کی فیکٹری والا، ایک فوٹوگرافر، ایک سائیکل کی مرمت والا، ایک لانڈری والا، 2 پنواڑی، ایک بوٹ شاپ والا اور ایک ڈاکٹر ماں اپنے دواخانے کے آ رہے۔ ہوتے ہوتے پاس ہی ایک دکان میں کلال خانہ کھلنے کی اجازت مل گئی۔ فوٹوگرافر کی دکان کے باہر ایک کونے میں ایک گھڑی ساز نے ڈیرا جمایا اور ہر وقت مہذب شیشہ آنکھوں پر چڑھائے گھڑیوں کے کل پرزوں میں غلطاں و پیچا رہنے لگا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد بستی میں نل، روشنی اور صفائی کے باقاعدہ انتظام کی طرف توجہ کی جانے لگی۔ سرکاری کارندے سرخ جھنڈیاں، جریبیں اور اونچ نیچ دیکھنے والے آلے لے کر آ پہنچے اور ناپ ناپ کر سڑکوں اور گلی کوچوں کی داغ بیل ڈالنے لگے، اور بستی کی کچی سڑکوں پر سڑک کوٹنے والا انجن چلنے لگا۔ اس واقعے کو 20 برس گزر چلے ہیں۔ یہ بستی اب ایک بھرا پورا شہر بن گئی ہے، جس کا اپنا ریلوے اسٹیشن بھی ہے اور ٹاؤن ہال بھی، کچہری بھی اور جیل خانہ بھی۔ آبادی 2.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ شہر میں ایک کالج، 2 ہائی اسکول، 1 لڑکوں کے لیے، 1 لڑکیوں کے لیے اور 8 پرائمری اسکول ہیں، جن میں میونسپلٹی کی طرف سے مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ 6 سینما ہیں اور 4 بینک، جن میں سے 2 دنیا کے بڑے بڑے بینکوں کی شاخیں ہیں۔ شہر سے 2 روزانہ، 3 ہفتے وار اور 10 ماہانہ رسائل و جرائد شائع ہوتے ہیں۔ ان میں 4 ادبی، 2 اخلاقی و معاشرتی و مذہبی، 1 صنعتی، 1 طبی، 1 زنانہ اور 1 بچوں کا رسالہ ہے۔ شہر کے مختلف حصوں میں 20 مسجدیں، 15 مندر اور دھرم شالے، 6 یتیم خانے، 5 اناتھ آشرم اور 3 بڑے سرکاری ہسپتال ہیں، جن میں سے 1 صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ شروع میں کئی سال تک یہ شہر اپنے رہنے والوں کے نام کی مناسبت سے حسن آباد کے نام سے موسوم کیا جاتا رہا، مگر بعد میں اسے نامناسب سمجھ کر اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی گئی، یعنی بجائے حسن آباد کے حسن آباد کہلانے لگا۔ مگر یہ نام چل نہ سکا، کیونکہ عوام حسن اور حسن میں امتیاز نہ کرتے۔ آخر بڑی بڑی بوسیدہ کتابوں کی ورق گردانی اور پرانے نوشتوں کی چھان بین کے بعد اس کا اصلی نام دریافت کیا گیا، جس سے یہ بستی آج سے سینکڑوں برس قبل اجڑنے سے پہلے موسوم تھی، اور وہ نام ہے آنندی۔ یوں تو سارا شہر بھرا پورا، صاف ستھرا اور خوشنما ہے، مگر سب سے خوبصورت، سب سے بارونق اور تجارت کا مرکز وہی بازار ہے جس میں زنان بازاری رہتی ہیں۔ آنندی بلدیہ کا اجلاس زوروں پر ہے، ہال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور خلاف معمول 1 ممبر بھی غیر حاضر نہیں۔ بلدیہ کے زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ زنان بازاری کو شہر بدر کر دیا جائے، کیونکہ ان کا وجود انسانیت، شرافت اور تہذیب کے دامن پر بدنما داغ ہے۔ ایک فصیح البیان مقرر تقریر کر رہے ہیں، معلوم نہیں وہ کیا مصلحت تھی جس کے زیر اثر اس ناپاک طبقے کو ہمارے اس قدیمی اور تاریخی شہر کے عین بیچوں بیچ رہنے کی اجازت دی گئی۔ اس مرتبہ ان عورتوں کے لیے جو علاقہ منتخب کیا گیا وہ شہر سے 12 کوس دور تھا۔ دوستو صاحبو، آنندی محض ایک افسانہ نہیں، یہ سماج کے اس دوہرے معیار کا بہت مؤثر اور معنی خیز اظہار ہے جس میں برائی کے وجود سے زیادہ اس کی نمائش پریشان کرتی ہے۔ غلام عباس نے اس کہانی میں جس نفاست، سادگی اور تنزیہ قوت کے ساتھ انسانی اور اجتماعی رویوں کی تہ تک رسائی حاصل کی ہے، وہ اس افسانے کو اردو ادب کا ایک زندہ اور لازوال متن بنا دیتی ہے۔ اس افسانے کی سب سے بڑی خوبی شاید یہی ہے کہ یہ ہمیں براہ راست واز نہیں دیتا، بلکہ ایک ایسا منظر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے جس میں ہم خود اپنے معاشرے کی صورت دیکھنے لگتے ہیں۔ آنندی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ہم واقعی برائی ختم کرنا چاہتے ہیں، یا صرف اسے اپنی نگاہوں سے اوجھل کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتے ہیں؟ یہی سوال اس افسانے کو اپنے عہد سے آگے لے جاتا ہے اور آج بھی اسے اتنا ہی بامعنی بنا دیتا ہے۔ یہ افسانہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ بڑا ادب صرف کہانی نہیں سناتا، بلکہ انسان کے اجتماعی رویوں، معاشرتی ڈھانچوں اور تہذیبی دعووں کو اس طرح پرکھتا ہے کہ قاری اپنے ہی یقینوں پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔
اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کامنٹ میں بتائیے کہ اگلی نشست میں آپ کس بڑے افسانہ نگار اور کس نمائندہ افسانے کو سننا چاہیں گے۔ میں ہوں عارف با حلیم اور آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بولتی کتابیں۔ سلامت رہیں۔